عزیز طالب علم ساتھیوں، اقبال نے جو ہمیں درس دیا ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اقبال نے ہمیں کردار کا غازی بنانا چاہا، ہم گفتار کے غازی بن بیٹھے۔ اقبال نے ہمیں خودی کا درس دیا مگر ہم خود سر بن بیٹھے۔ اقبال نے ہمیں عمل کی راہ دکھلائی لیکن ہم نے محض باتوں سے خود کو منوانا چاہا۔ اقبال نے ہمیں یقین محکم کا سبق دیا مگر ہم تشکیک کی راہوں پر چل پڑے۔ علامہ اقبال، آئیے کلام اقبال اٹھاؤ، فکر اقبال سمجھو اور پیغام اقبال لو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب آخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کی زینت اور علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنے والے اور محبی علامہ اقبال جناب عثمان رشید کیانی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ صاحب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں عثمان کیانی صاحب۔ تھینک یو سر۔ صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور ہماری تحریک آزادی کے ایک اہم رکن بھی ہیں۔ ہمارے ملک کو بنانے والے محمد علی جناح کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور 1938 میں جب علامہ محمد اقبال اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو اس وقت محمد علی جناح کے الفاظ یہی تھے کہ آج میں اپنے روحانی پیشوا سے محروم ہو گیا ہوں۔ علامہ اقبال یقینی طور پر ایک روحانی شخصیت تھے۔ ان کی زندگی یورپ جانے کے بعد تبدیل ہوئی اور اس سے پہلے ان کی شاعری ایک مختلف نوعیت کی تھی، عام نوعیت کی تھی، روایتی نوعیت کی تھی۔ علامہ اقبال کی زندگی میں انقلاب آنے سے پہلے ان کی شاعری بھی غیر روحانی تھی۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانت۔ ایک جگہ وہ فرماتے تھے، سدھاریں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ لیکن جب ان کی زندگی میں انقلاب آیا تو اپنے پہلے ہی مشاعرے میں جب وہ گئے تو انہوں نے یہ شعر جب پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ وہاں پر سامعین نے اس قدر داد دی اور چوٹی کے شعراء یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مستقبل کا شاعر اگر کوئی ہوگا تو علامہ اقبال ہوگا۔ علامہ اقبال علامہ کیسے بنا؟ وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر، اور انہوں نے قوم کو اور امت کو بھی قرآن میں غوطہ زن ہونے کی تلقین کی، اور اتحاد امت کا واحد جو انہوں نے سبب جانا وہ یہی تھا کہ قرآن کے اوپر سارے متفق ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔
قرآن میں غوطہ زن ہو کر ہی ہم نہ صرف اپنی دنیوی زندگی کو بام عروج تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اخروی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھنے کا درس دیا۔ ملت کے ساتھ واسطہ اسی صورت استوار کیا جا سکتا ہے جب تلک قرآن سے ہم وابستہ ہوں گے۔ قرآن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ہی ہم ملت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے قوم میں جرت پیدا کی۔ علامہ اقبال نے ان کو غلامی سے نکال کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بٹھا دیا۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ اقبال نے مردہ قوم میں ایک نئی روح پھونکی، اور جب ان کی زندگی میں انقلاب آیا، وہی انقلاب انہوں نے قوم میں انفلٹریٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ایک جغرافیائی تاریخ ہے، پاکستان قوموں کے عروج کی تاریخ ہے، پاکستان منارہ نور ہے، پاکستان پوری ملت اسلامیہ کے لیے منارہ نور ہے۔ 60-70 سال قوموں کی تشکیل میں یا قوم بننے میں ممکن ہے کہ زیادہ اہمیت نہ رکھتے ہوں، لیکن آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز بقول اقبال کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مشرق سے ٹھنڈی ہوا یہیں سے انشاءاللہ احیاء اسلام کی وجہ بنے گی، اور پاکستان پوری ملت اسلامیہ کے لیے منارہ نور ثابت ہوگا۔ آج کل ان دنوں میں اگرچہ کہ تاریکی ہے، لیکن انشاءاللہ امید کا سورج طلوع ہو چکا ہے، امید کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مستقبل پاکستان کا اور ملت اسلامیہ کا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو مسلمان ہونا مبارک ہو، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اقبال جیسی شخصیت عطا کی کہ جو ایک مکمل طور پر روحانی شخصیت تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک، جن میں بیشتر ملک ہم دیکھتے ہیں جن میں فارسی بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، وہ سب اقبال سے پیار کرتے ہیں، اور ہر یہ قوم یہ کہتی ہے کہ اقبال ہمارا ہے، اقبال ہمارا ہے، اقبال ہمارا ہے۔ یہ عزت اور احترام قرآن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں اقبال کو ملا کہ ہر مکتبہ فکر کا عالم سٹیج پر ہوتا ہے اور اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی اتحاد امت کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا شخص سٹیج پر آ کر اقبال کے شعر کو پڑھتا ہے اور ان سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اقبال ڈے کے حوالے سے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ تک پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔